میں نے جنت کو پڑھا ہے، اللہ نے جنت میں شفا رکھی ہے، وبا نہیں رکھی، اللہ نے جنت میں بیماری نہیں رکھی۔ آج میں سفر کرتا ہوں، ایئرپورٹ پہ جاؤں، لاری اڈے پہ جاؤں، ریلوے اسٹیشن پہ جاؤں، بڑے حروف میں جملہ لکھا ہوا تھوکنا منع ہے۔ پوچھا بھی تھوکنا منع کیوں ہے؟ مولانا صاحب تھوکنے سے جراثیم پھیلتے ہیں، ان جراثیم کی وجہ سے بیماریاں پھیلتی ہیں۔ میں نے کہا بات سمجھ آ گئی، اگر ہم تھوکیں گے تو بیماریاں پھیلیں گی، ہم تھوکیں گے تو جراثیم پھیلیں گے۔ وجہ ہمارا وجود زمینی مٹی والا۔ نبوت کے لعاب پہ غور کرو، اللہ کے رسول آرام فرما رہے، گود صدیق اکبر کی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے نبوت کو اپنی گود میں سلایا۔ کون؟ ابو بکر صدیق، جو انبیاء کے بعد سب سے برتر۔ کون؟ ابو بکر صدیق، جس نے نبی کے کہنے پہ اپنا سب کچھ قربان کر دیا۔ کون؟ ابو بکر صدیق، جس نے نبوت کی آواز پر سب سے پہلے لبیک کہا، جس نے نبوت پہ سب کچھ قربان کر دیا۔ کون؟ صدیق اکبر۔ صدیق اکبر تیری صداقت پہ کیسے کس کو کلام ہوگا کہ دونوں عالم میں بعد نبیوں کے اونچا تیرا مقام ہوگا۔ نبی کا روزہ ہے جس کا مدفن، رش کے عالم ہے جس کا مسکن، خدا کی جنت بھی جس کو ترسے وہ کتنا ذی احترام ہوگا۔ بخاری شریف کی روایت، اللہ کے رسول نے جنت کا تذکرہ کیا، جنت کے 8 دروازوں کا تذکرہ کیا، ایک روزے داروں کے لیے، ایک نمازیوں کے لیے، ایک غازیوں اور مجاہدین کے لیے، ایک غصہ پینے والوں کے لیے۔ اللہ کے رسول نے 8 دروازوں کا ذکر کیا۔ صدیق اکبر کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ، اگر کسی کو جنت میں تھوڑی سی جگہ بھی مل جائے اسے اور کچھ نہیں چاہیے، لیکن پوچھنا یہ چاہتا ہوں، آپ کی امت جنت میں تو جائے گی، لیکن کوئی ایسا بھی ہوگا جو قیامت کے دن جنت کے سامنے جائے، ہر دروازے کی خواہش یہ ہو یہ بندہ مجھ سے گزر کر جائے، پوری امت جنت کو ترسے گی؟ کیا کوئی ایسا بھی ہوگا جس کے لیے جنت ترسے؟ نبوت مسکرا کے فرماتی ہے، ارجو ان تکون منہم، ابو بکر مجھے یقین ہے تو میرا ایسا امتی ہوگا، جب جنت کے دروازے پہ جائے گا جنت کی تمنا یہ ہوگی کاش یہ میرے دروازے سے گزر جائے۔ دوسرا کہے گا کاش مجھ سے گزر جائے۔ نبی کی خدا کی جنت بھی جس کو ترسے وہ کتنا ذی احترام ہوگا۔ اللہ کے رسول آرام فرما رہے، صدیق اکبر کی گود ہے، صدیق اکبر کی آنکھ سے آنسو نکلا، نبوت کے چہرے پہ گرا۔ اللہ کے رسول بیدار ہوئے، صدیق کیا ہوا؟ یا رسول اللہ کسی چیز نے ڈس لیا۔ فرمائے ایڑی ادھر لو۔ نبوت نے مبارک لعاب لگایا۔ صدیق اب بتاؤ، حضور درد بھی ختم ہے، زہر بھی ختم ہے۔ فرمائے کل میں جھنڈا اس بندے کو دوں گا جو اللہ کا بھی محبوب، اللہ کے رسول کا بھی محبوب۔ دوسرے دن پوچھا علی کدھر ہے؟ حضور آنکھ میں تکلیف ہے، علی کو بلا کر لے آؤ۔ علی کیا ہوا؟ حضور آنکھ میں درد ہے۔ نبوت نے مبارک لعاب لگایا، علی اب بتاؤ۔ حضور آنکھ ٹھیک ہو گئی۔ میں نے کہا میں تھوک ڈالوں، بیماریاں پھیلتی ہیں۔ نبوت کا مبارک لعاب ابو بکر کی ایڑی پہ لگے، زہر ختم ہے، علی کی آنکھ پہ لگے، درد ختم ہے۔ وجہ یہ ہے میرا وجود زمین والا جس میں وبا ہے، نبوت کا وجود جنت والا جس میں شفا ہی شفا ہے۔